السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید غضنفر طاہر عرض کر رہا ہوں، مرزا محمد علی انجینئر کے بارے میں اکثر نوجوان بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ صرف اس قول کے بارے میں جو اس نے وجل ثناؤ کا کے متعلق کالج اطلاع ہوا ہے، اس سے قطع نظر بھی اس پر تو حکم کفر ہی ہے۔ اس سے قطع نظر بھی اگر اس کی باتوں کو دیکھا جائے نا، تو چونکہ یہ حوالہ جات کوڈ کرتا ہے، تو ہمارے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اس کے حوالہ جات سے متاثر ہے، جبکہ میں اپنے لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار، یا بلکہ یوں کہا جائے طریقہ واردات وہی ہے جو آج سے کچھ سالوں قبل ذاکر نائک کا تھا۔ پہلے لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا، حوالہ دیتا ہے گیتا کے تو فلاں کے، لیکن بعد میں لوگوں پر آشکار ہوا کہ بغض رسول اللہ اور بغض صحابہ اور بلکہ بغض اسلام اس کے سینے میں کتنا زیادہ بھرا ہوا ہے۔ بالکل اسی ڈگر پر یہ بھی چل رہا ہے، اور آج لوگ اس کے حوالہ جات سے متاثر ہیں۔ لیکن اگر اس کی باتوں کو بغور سنا اور دیکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے بڑے بڑے کفریات بکے ہیں۔ آپ دیکھیں، مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں یہ کہتا ہے، ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ مطلب قادیانیت کی جو بنیاد جس بات پر ہے، آپ دیکھیں نا، اس نے کتنا زیادہ ان تمام تر بنیادوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ حالانکہ قادیانیوں کو کافر اس لیے تھوڑی کہا جاتا ہے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں من شک فی کفری وعذابی فقد کفر، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ دیکھ کیسے صحابی رسول پر بھونک رہا ہے، پھر دین کے معاملات میں مختلف انداز سے اپنی من مانی تدبیریں کرتا ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، یار موچی سے اگر تم کپڑے سلواؤ گے نا تو ایسے ہی ہوگا، انجینئر سے اگر دین سیکھو گے نا تو ایسے ہی ہوگا۔ جو کہتا ہے کہ میں نے کسی سے بھی نہیں پڑھا، مجھے پتہ ہے بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، جو کہتا ہے کہ قرآن کریم کا درست ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کافر کے جو اسلام لانے سے پہلے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، تو اس عبارت سمیت اس کی کئی عبارتیں صریح کفریات پر مبنی ہیں، اور اس بندے کی ایمان اور اس بندے کے مسلمان ہونے کا عقیدہ رکھنے والا بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ یہ تو خود کافر ہو چکا ہے، اور جو اس کو درست مانے گا ظاہر ہے اس کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا۔